آج بھی جتنے نظام آپ انگلیوں پہ گنے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ملکوں میں یہ نظام رائج ہے۔ تقسیم کریں گے تو دو ہی نظام وجود کے اندر آئیں گے، ایک نظام خلافت نظر آئے گا، ایک نظام بغاوت نظر آئے گا۔ رحمانی نظام کو نظام خلافت کہتے ہیں اور طاغوتی اور شیطانی نظام کو نظام بغاوت کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام خلافت کے نظام کے داعی تھے تو شیطان بغاوت کے نظام کا داعی تھا۔ اسی وقت سے دو تقسیمیں ہوئی، اور ان دو تقسیموں کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اتنا بہترین اور مضبوط نظام دیا کہ دشمن کے کلیجے میں آگ لگ گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ جب تک اس امت میں نظام نبوت مضبوط ہے، نبوت پر کمپرومائز یہ نہیں کرتے، اور جب تک نظام خلافت مضبوط ہے، خلافت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ چھوڑیں کیسے؟ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو خوبصورت قمیض کی تشبیہ دی۔ حضرت عثمان سے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ آپ کو ایک خوبصورت لباس پہنائیں گے، ایک خوبصورت جوڑا پہنائیں گے، ایک خلافت کی قمیض پہنائیں گے، لوگ آپ سے وہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم جان کی بازی لگا دینا، اس قمیض کو اپنے بدن سے نہیں اتارنا، اس لیے کہ وہ قمیض ضروری ہے اس امت کے لیے۔ جب تک وہ قمیض باقی رہے گی، اس کا بدن پوشیدہ رہے گا، عزت باقی رہے گی، عظمت باقی رہے گی، حرمت باقی رہے گی، عروج باقی رہے گا، بلندی باقی رہے گی، ترقی باقی رہے گی، دنیا اور آخرت کی نجات باقی رہے گی۔ جب اس قمیض کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو امت بے آبرو ہو جائے گی، امت بے آبرو ہو جائے گی۔ چنانچہ اس قمیض کو اتارنے کے لیے دشمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حضرت عثمان جان کی بازی لگا کے سرخرو ہو گئے، حضرت علی جان کی بازی لگا کے سرخرو ہو گئے، حضرت حسن، حضرت حسین۔ چلتی آئی ہے یہ قربانیاں 30 سال تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس قمیض کو خلفائے راشدین میں رکھا، دشمن نے اس کو میلا کرنے کی، کچیلا کرنے کی، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ 91 سال تک بنو امیہ کے حکمرانوں نے اس قمیض کو برقرار رکھا جیسے تیسے، لیکن دشمن نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ جب آپ کے پاس سونے کی ایک ڈلی ہوگی، سونے کی ایک اینٹ ہوگی، کوئی قیمتی ہیرا ہوگا، کوئی قیمتی چیز ہوگی، تو پھر ڈاکو ہر طرف سے حملہ کریں گے، چور ہر طرف سے حملہ کریں گے۔ آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا، چوکنا رہنا پڑے گا۔ پھر حملے اندر سے بھی ہوں گے، باہر سے بھی ہوں گے، غیروں کے بھی ہوں گے، اور اپنوں کی صورت میں غیروں سے بھی ہوں گے۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ کس طرح حملہ کروایا جائے، کیسے ان کو لڑایا جائے، کیسے ان کو جھگڑے اور فساد میں مبتلا کیا جائے۔ جھگڑے اور فساد برپا کرتے رہے۔ 91 سال گزر گئے۔ بنو عباس کا دور آیا، 524 سال اور گزر گئے۔ خلافت عثمانیہ کا دور آیا، 644 سال اور گزر گئے۔ اس امت کے 1299 ایک کم 90 سال گزرے، لیکن دشمن نے کوئی کم دشمنی نہیں کی، لڑانا سب کچھ کیا، قمیض نہیں اتار سکا۔ خلافت چلتی رہی 1299 سال تک۔ اس قمیض کا وجود اس امت نے برقرار رکھا، اور جیسی کیسی میلی کچیلی دشمن نے کر دی تھی، بوسیدہ دشمن نے کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا رعب اتنا تھا، جلال اتنا تھا، اس کا کنٹرول اتنا تھا کہ مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، جو مسلمان بھی مومن کہلاتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں ایک جھنڈے کے نیچے ہوں،
اور وہ جھنڈا پرچم نبوی کا جھنڈا ہے، وہ جھنڈا خلافت کا جھنڈا ہے۔ دشمن کو پتہ تھا کہ یہ اتحاد، یہ اتفاق کہ گزرے زمانے کے اندر بھی اگر یہ اتحاد برقرار رہا، ہم کبھی بھی اپنی غلامی کو نہیں ختم کر سکتے اور مسلمانوں کے عروج کو ختم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آخری سلطنت عثمانیہ جب آئی تو اس نے اپنا ہی ایک کارندہ پیدا کیا، اور ایک کارندہ نہیں، سینکڑوں ہزاروں کارندے پیدا کر کے امت مسلمہ میں جگہ جگہ پھیلا دیے۔ کبھی لارنس آف عربیہ آ جاتا ہے، کبھی کمال آتا ترک آ جاتا ہے، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، ہوتے سارے کے سارے ایڑی سے لے کے چوٹی تک مسلمانوں کا عکس ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا شریعت کا پیروکار کوئی نہیں، اور اس سے بڑا ملک کا حبدار کوئی نہیں، اور اس سے بڑا ملت کا وفادار کوئی نہیں، لیکن جب کام ہونے پہ آتا ہے اور ہو جاتا ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں کہ جس کو ہم وفادار سمجھتے تھے وہی تو سب سے بڑا غدار کہلائے، سب سے بڑا غدار کہلائے۔ بس 154 سال یہ امت اس خلافت کی قمیض کے بغیر زندگی گزار رہی ہے، اس خلافت کی قمیض کے بغیر زندگی گزار رہی ہے، اور مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب ایک جھنڈے، خلافت کے جھنڈے کے نیچے تھے، پوری دنیا پر ان کا پرچم لہراتا تھا، ان کا پرچم لہراتا تھا۔ اور جب غیر قوموں کے محکوم ہوئے ہیں، آج ہر چیز ان کی اپنی اپنی ہے، اور جب ہر چیز ان کی اپنی اپنی ہو گئی تو ان کو اپنی اپنی پڑ گئی، ان کو اپنی اپنی پڑ گئی، اور اپنی اپنی ایسی پڑی کہ ان کے سامنے اگر مسلمانوں کو دوسرے ملک میں ذبح کیا جا رہا ہو اور خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہوں تو یہ کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں، ہمارا تو اپنا ایک ملک ہے، اپنی ایک سلطنت ہے۔ اور ایسا جکڑ دیا گیا ہے اس نظام کے اندر، ایسا جکڑ دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث اور قرآن حکیم کی ساری آیات کو مسلمانوں نے پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ 19ویں پارے میں جو اللہ کے نبی نے قرآن حکیم کی زبان میں دنیا ہی کے اندر بتا دیا کہ لوگوں قیامت کے دن تم تو بڑی امیدوں سے آؤ گے نا، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، اور اللہ کے نبی اللہ سے درخواست کریں گے، التجا کریں گے، دعا کریں گے، ہمارا کام بن جائے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سفارش تو برحق ہے، ساری چیزیں برحق ہیں، لیکن حضور نے قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے سے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں سفارش نہیں کروں گا بلکہ آپ کے خلاف گواہی دوں، آپ کے خلاف گواہی دوں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، هذا القرآن محجورا۔ اے اللہ یہ میری قوم تھی، یہ میری قوم جس نے قرآن حکیم کی آیات کو پس پشت ڈال دیا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، قرآن کی آیات کو پس پشت ڈال دیا تھا، میرے نظام کو پس پشت ڈال دیا تھا، میرے دین کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نظام عبادات کو زندہ کر کے چلے جائیں گے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ نظام عبادات سے تو کسی کو خطرہ ہے ہی نہیں ہے۔ کون کسی کو منع کرتا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ کون کسی کو منع کرتا ہے کہ روزہ نہ رکھو؟ نہ امریکہ نے، نہ برطانیہ میں، نہ اسرائیل میں، نہ ہندوستان میں۔ نماز سے منع نہیں کرتے، روزے سے منع نہیں کرتے، حج سے منع نہیں کرتے، زکوٰۃ سے منع نہیں کرتے، ذکر سے منع نہیں کرتے، خیرات سے منع نہیں کرتے، ساری نیکیاں کر لو، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جب تم یہ کہو گے کہ انبیاء کے ذریعے سے جو قصر خلافت ہمیں ملا ہے
ہم وہ محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے آپ کے محل کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہیں وہ محل تعمیر دوبارہ نہیں کرنے دیں گے، دوبارہ نہیں تعمیر کرنے دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے نبی نے ان کو سمجھایا ہوا ہے کہ تمہارا آپس میں رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا رشتہ مومن کے ساتھ ایسے اینٹوں کی طرح کہ ایک اینٹ دوسری میں پیوست ہو رہی ہے، اور فرمایا پھر حضور نے پریکٹیکل کیا، ایسے ہاتھوں کی انگلیوں ایسے داخل کر کے یوں فرمایا کہ مومن مومن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جدا نہیں ہو سکتا، الگ نہیں ہو سکتا۔ دشمن نے کہا الگ کر کے دکھاؤں گا، جدا کر کے دکھاؤں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھاؤں گا، حصے حصے کر کے دکھاؤں گا، اور میں ایسے حصے کر دوں گا کہ بظاہر 57 اسلامی مملکت ہوں گی، لیکن حقیقت میں ایک مملکت بھی دوسری کی ہیلپ نہیں کر سکے گی، مدد نہیں کر سکے گی، دوسرے کے کام نہیں آ سکے گی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا نظام ہے مسلمانوں کا۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ مسلمان آپس میں رحم دلی کرنے میں، دوستی کرنے میں اور نرمی کرنے میں ایک جسم کی مانند، ایک جسم کی مانند۔ اب جس جسم کا بازو ایک طرف، دوسرا بازو دوسری طرف، دڑ ایک طرف، سر ایک طرف، ٹانگیں ایک، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وہ جسم زندہ نہیں کہلاتا، مردہ جسم کہلاتا ہے۔ حضور نے تو جسم بتایا، لیکن اس جسم کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے مردہ جسم بنا دیا، چنانچہ آج یہ امت مردہ امت کہلاتی ہے، زندہ امت نہیں کہلاتی۔ پتہ تھا اللہ کے نبی کو کہ میں ان کو ایسے سمجھاؤں کہ ان کو سمجھنے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو سادہ مثالیں، کوئی ایسی مثال تو نہیں ہے کہ جس میں بہت بڑا کوئی فلسفہ ہو اور منطق ہو اور بڑی گہرائی اور گہرائی میں جا کر جھانک کے ہم دیکھیں۔ درخت کی مثال دی، عمارت کی مثال دی، اور دیکھ لیجئے درخت جب تک وجود میں ہوتا ہے، جڑ باقی ہے، تنا باقی ہے، تو باقی چیزیں بھی باقی۔ جڑ کٹ جائے تو تنے کا وجود بھی نہیں، شاخوں کا وجود بھی نہیں، پھلوں کا وجود بھی نہیں، پھولوں کا وجود بھی نہیں، ہریالی بھی نہیں، نہ چارے کے قابل، نہ غذا کے قابل، نہ سائے کے قابل۔ کوئی فائدہ درخت کا اس وقت نہیں ہے کہ جب اس کی جڑ کٹ جائے۔ اس امت کے خلافت کے نظام کو جب منہدم کر دیا گیا تو پھر اس درخت کی طرح بے جان پڑی ہوئی ہے کہ جس کی شاخیں تو نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے اندر ہریالی نہیں ہے، جان نہیں ہے، پھل نہیں ہے، پھول کچھ بھی نہیں ہے۔ جب عمارت کی شکل میں تھا تو مضبوط عمارت تھی، دشمن حملہ کرتا تھا تو قلعے کی طرح کی عمارت، اس کا حملہ پلٹ جاتا تھا۔ اور جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو پھر بکھری ہوئی اینٹیں دفاع نہیں کر سکتی، چھت مہیا نہیں کر سکتی، سایہ مہیا نہیں کر سکتی، سردی گرمی سے بچا نہیں سکتی، کسی چیز کا بھی فائدہ اس وقت تک مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتا جب تک چیز مکمل نہ ہو، جب تک چیز نہ مکمل ہو۔ اسی لیے قصر خلافت کی مثال محل سے دی اور جسم سے دی، اور اس نظام کو دنیا کے اندر لانے کے لیے ہر زمانے میں اہل دین قربانیاں دیتے رہے، اور اس میں سب سے اہم کردار جو امت مسلمہ ادا کرتی رہی وہ اتحاد تھا، وہ اتفاق تھا، جس کے بارے میں اقبال نے بار بار اس امت کو جگایا۔ جب ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھا، خلافت عثمانیہ کو دیکھا، مسلمانوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا، تو کس قدر انہوں نے اس قوم کو جوڑنے کے لیے اپنی شاعری میں انتہا کر دی۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشغر، ایک ہوں کیسے اب ایک کر کے دکھائیں۔ مسلمانوں کو جو جوڑا، کیوں تقسیم ہوتے ہو فرقوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر، سیاسی بنیاد پر کیوں تقسیم ہوتے ہو؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو،
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تمہیں تو مسلمان کہہ کے یوں کر دیا گیا تھا، ایسے کر دیا گیا تھا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ تو اتحاد جب نہ رہا، اتفاق جب نہ رہا، منافقت جب آ گئی اور غیروں کے دشمن اپنوں کے روپ میں امت مسلمہ کے اندر آ گئے، تو پھر چھوٹی چھوٹی کالونیاں بنا کے دشمن نے کہا کالونیاں تمہاری ہیں، فکر نہ کرو، یہ تمہاری کالونیاں ہیں، ہمارا اس میں ہے کچھ نہیں ہے۔ اچھا تمہارا کیا ہے؟ کالونیاں تمہاری ہیں، چوکیدار ہمارے ہیں، کالونیاں تمہاری ہیں، پہرے دار ہمارے ہیں، کالونیاں تمہاری ہیں، نگران نگہبان ہمارے ہیں، ہم جب چاہیں گے آئیں گے، جو چاہیں گے لے جائیں گے۔ کالونیاں تمہاری ہیں، سلطنت تمہاری ہیں، ملک تمہارے ہی ہیں، لیکن نگران اور نگہبان اور چوکیدار اور پہرے دار وہ ہمارے ہیں۔ پھر وہ نگران اور پہرے دار جو ہے امت مسلمہ کو کبھی بھی ایک نہیں ہونے دے۔ لیکن اس وقت بھی شعور کی آنکھ اگر انسان کھول کے اپنے اپنے ملکوں کے اندر ہی اتفاق اور اتحاد کو برقرار کر لے، مسلمان آج بھی دوبارہ اس منصب پر آ سکتا ہے کہ جو کھویا ہوا منصب ہے، منصب امامت۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔